بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج تاریخ کے جھروکوں سے ہم وطن کے ایسے جانباز کی داستان آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ جس سے آپ کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، وطن کا ایسا جانباز جس نے دشمن کے ماؤنٹین ڈویژن کو ذلیل کر کے رکھ دیا اور بھارت کا آرمی چیف اس بہادر سپاہی کے لیے تعریفی خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی خون گرمانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ویسے تو پاکستانی مسلح افواج کی تاریخ ایسے بے شمار گمنام ہیروز کے کارناموں سے بھری پڑی ہے کہ جنہیں قوم نہیں جانتی، لیکن انہوں نے میری اور آپ کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ ناظرین، 28 جون 1999 کو بھارتی فوج کے فیلڈ مارشل مانک شاہ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو دے رہے تھے۔ مانک شاہ جو پارسی تھے اور اس وقت 85 سال کی ان کی عمر تھی، اس انٹرویو کے 9 سال بعد 1994 میں ان کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، 1971 کی جنگ میں جب بھارتی افواج نے بنگلہ دیش میں پاکستان کو شکست دی تو مانک شاہ اس وقت بھارتی آرمی چیف تھے اور وہ اس جنگ کے 2 برس بعد 1973 میں ریٹائرڈ ہو گئے۔ ناظرین، بی بی سی کے نمائندے کرن تھاپر نے جنرل مانک شاہ سے ایک سوال کیا جس کے جواب میں کروڑوں بھارتی جو اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر ان کا انٹرویو دیکھ رہے تھے وہ حیران اور پریشان رہ گئے۔ کرن تھاپر نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل صاحب، آپ کو یہ جنگ جیتنے کا کتنا کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ پاکستانی فوج نے وہ بہادری نہیں دکھائی جس کی ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ فیلڈ مارشل مانک شاہ ایک لمحے میں ایک ایسے پروفیشنل فوجی بن گئے جو اپنے دشمن کی تعریف کرنے میں بغض سے کام نہیں لیتے۔ مانک شاہ نے کہا، یہ بہت غلط بات ہے کہ پاکستانی فوج بہادری سے نہیں لڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈھاکہ میں جو لڑائی پاکستانی فوج نے لڑی ان کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ اپنے بیس سے ہزاروں میل دور جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی ساری جنگی تیاریاں 8 سے 9 میل کے علاقے میں کرنی تھیں۔ ایک پاکستانی فوجی کے مقابلے میں میرے پاس 15 بھارتی فوجی تھے، لہٰذا اپنی تمام تر بہادری کے باوجود پاکستانی فوج یہ جنگ نہیں جیت سکتی تھی۔ کرن تھاپر کو کوئی خیال آیا اور اس نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل، ہم نے کوئی کہانی سنی ہے کہ پاکستانی فوج کا ایک کیپٹن احسن ملک جس نے کمان پل کے محاذ پر بھارتی فوجیوں کے خلاف اتنی ناقابل یقین بہادری دکھائی کہ آپ نے جنگ کے بعد بھارتی فوج کا آرمی چیف ہوتے ہوئے بھی اس سے خط لکھا جس میں اس کی بہادری اور اپنے ملک کے لیے اتنے ناقابل یقین انداز میں لڑنے پر اس سے خراج تحسین پیش کیا۔ جنرل مانک شاہ نے کہا، یہ بات بالکل سچ ہے، بھارتی افواج ڈھاکہ کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی اور یہ پاکستانی کیپٹن ہماری فوج کے آگے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس شکیلے نے اس محاذ پر موجود بھارتی فوج کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا۔ ایک زوردار حملہ کیا گیا جو اس کیپٹن نے اپنی حکمت عملی کی بدولت پسپا کر دیا۔ بھارتی فوج نے دوسری دفعہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اس محاذ پر پہلے سے بھی بڑا حملہ کیا، لیکن کیپٹن احسن ملک نے انہیں 1 انچ بھی آگے نہیں آنے دیا۔ بھارتی فوج نے آخر اس محاذ پر تیسرا بڑا حملہ کیا، تب جا کر انہیں کوئی کامیابی نصیب ہوئی۔ مانک شاہ بڑا حیران تھا کہ اتنی بڑی بھارتی فوج کے حملے کے سامنے کون تھا جو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ کیپٹن احسن ملک تھا جس نے ان کی تمام کوششوں اور حکمت عملی کو ناکام بنا دیا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ جنرل نیازی مانک شاہ کے آگے ہتھیار ڈال چکے تھے، لیکن مانک شاہ کا ذہن اس پاکستانی کپتان احسن ملک کی بہادری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مانک شاہ ہتھیار ڈالنے کی تقریب سے ایک فاتح جنرل کی طرح بھارت واپس آیا اور اپنے دفتر جا کر اس نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ کاغذ قلم اٹھا کر کیپٹن احسن ملک کے نام ایک ذاتی خط لکھا اور اسے اپنے ملک کے لیے اتنی بہادری اور بے جگری سے لڑنے پر خراج تحسین پیش کیا، خصوصاً ان حالات میں کہ جب پاکستانی فوج کے پاس بھارت کے سامنے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
یہ خط اس نے پاکستان کی آرمی کو بھیجا کہ یہ اس بہادر کپتان کو دیا جائے۔ ناظرین، یہ تاریخ کے ان ناقابل فراموش واقعات میں سے ایک ہے کہ کسی ملک کے آرمی چیف نے اپنے خلاف لڑنے والی فوج کے کسی کپتان کو بہادری دکھانے پر اس کا کوئی تعریفی لیٹر لکھا ہو۔ فیلڈ مارشل مانک شاہ کے ذہن سے کیپٹن احسن ملک کبھی نہیں اتر سکا۔ ناظرین، 1971 کی جنگ کے بعد مانک شاہ 2 دفعہ پاکستان آئے اور ہر دفعہ اس وقت کے آرمی چیف سے جب بھی ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیپٹن احسن ملک کی بہادری کی تعریف کی۔ مانک شاہ نے دونوں دفعہ پاکستان کے آرمی چیف سے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل کی حیثیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے سربراہ کو اپنے اس بہادر کپتان کو اپنے ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دینا چاہیے، کیونکہ وہ تمام بھارتی فوجی جو اس محاذ پر کئی دنوں تک اس کپتان سے لڑتے رہے وہ آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نومبر 1971 میں جنگ تقریباً شروع ہو چکی تھی اور ہماری سرحدی چوکیوں پر دشمن بار بار حملے کر رہے تھے۔ ہمارے جوانوں اور آفیسرز نے ان حملوں کا پوری پیشہ ورانہ جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا اور جوش میں اپنی جانوں کی پرواہ تک نہیں کی۔ ناظرین، پاک فوج کے جونیئر آفیسرز نے سرحد پر ناقابل فراموش جرت اور فراست کے مظاہرے کیے اور کمال پور کا معرکہ تو ایک لیجنڈ بن گیا ہے۔ ناظرین، سرحد سے صرف 1000 گز کے فاصلے پر دفاعی لحاظ سے اہم علاقہ کمال پور، جس پر 31 بلوچ رجمنٹ کی یہ چوکی میجر ایوب کی سی کمپنی کے ذمے کے علاقے میں تھی، اور ایک پلٹون کی طاقت کی اس چوکی کو توقیر، منیر احسن اور کئی افسران نے کمان کیا، لیکن آخری مرحلے میں اس کے کمانڈر جو بعد میں لیفٹیننٹ کرنل احسن صدیقی ستارہ جرت ہوئے، انہوں نے بھارت کا تمام غرور خاک میں ملا دیا، جو کہ عسکری تاریخ کا ایک قابل فخر صفحہ ہے۔ ناظرین، میجر جنرل سکھونت سنگھ نے اپنی کتاب لبریشن آف بنگلہ دیش میں کمال پور گیریزن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ کیپٹن احسن ملک نے 3 ہفتے تک بریگیڈیئر ہردیال سنگھ کلیئر کے 98 ماؤنٹین بریگیڈ گروپ کے شدید ترین زمینی اور ہوائی حملوں کو سخت محاصرے میں ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، اور 4 دسمبر کو ہوائی جہازوں اور اٹرلی کے ان مسلسل اور سخت حملوں کا، جن کی رہنمائی GOC میجر جنرل گوربخش سنگھ خود کر رہا تھا، بڑی پامردی سے مقابلہ کیا۔ نہ صرف یہ کہ کمال پور کے کمانڈر نے جنرل کے یکے بعد دیگر 10 الٹیمیٹموں کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور جنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ اسے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے وہ پوسٹ چھوڑ دینے کا حکم نہ مل گیا۔ بعد میں انڈین آرمی کے کمانڈر ان چیف مانک شاہ نے خود کمال پور گیریزن اور اس کے کمانڈر کی جرت کو خط میں سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، کمال پور پوسٹ یا جمال پور کا دفاعی حصار، یہ جگہیں نہ صرف 31 بلوچ بلکہ پاکستان کی تمام چھوٹی فارمیشنز کی قوت مدافعت کی علامت ہیں۔ ہمارا سلام ہے مشرقی پاکستان میں نامساعد حالات میں اپنے سے 100 گنا بڑی طاقت کا جرت اور بہادری سے مقابلہ کرنے والے غازیوں اور شہیدوں کے نام۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔